بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 354 میں سپارہ نمبر 20 سے سورہ قصص کی منتخب کردہ آیات 78 اور 79 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ تفسیری و ترکیبی اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی۔ قارون نے جواب دیا، یہ سب کچھ مجھے میری ذاتی ہنرمندی سے ملا ہے، یعنی میری ہنرمندی کی بدولت۔ اور بنی اسرائیل میں موسیٰ اور ہارون کے بعد سب سے زیادہ تورات کا وہ عالم تھا۔ اس نے کہا اس وجہ سے مجھے یہ مال و دولت ملا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ۔ کیا اسے اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا ہے جو اس سے قوت میں بھی زیادہ تھیں اور مال کی جمع پونجی کے اعتبار سے بھی زیادہ تھیں، یعنی اس کو اس بات کا علم ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے گا، اور اللہ ان کے ذنوب کا علم رکھنے کی وجہ سے ان کے ذنوب کے بارے میں سوال نہیں کرے گا اور بغیر حساب کتاب کے دوزخ میں داخل کر دے گا۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ۔ پس قارون پوری زیب و آرائش اور شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے ایک روز اپنے بہت سے متبعین کے ہمراہ، جو کہ زری اور ریشم کا لباس زیب تن کیے ہوئے تھے، زیورات سے لدے ہوئے خچروں پر اور گھوڑوں پر سوار تھے، ان کے ساتھ نکلا تو دنیاوی زندگی کے متوالے کہنے لگے، یا یہ تنبیہ کے لیے ذکر کیا گیا ہے، لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ کاش ہمیں بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دنیا میں دیا گیا ہے، یہ تو بڑا نصیب دار ہے، یعنی دنیا سے وافر حصہ پانے والا ہے۔ اگر یہاں پر فی ہا کی بجائے من ہا ذکر کر دیتے تو یہ انسب و اولا ہوتا۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اس نے کہا کہ یہ مال مجھے اس علم کی وجہ سے دیا گیا ہے جو میرے پاس ہے۔ کیا اس نے یہ نہیں جانا کہ اس سے پہلے اللہ کتنی قوموں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ طاقت والے بھی تھے، اس سے زیادہ مال جمع کرنے والے بھی تھے، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ علماء و واعظین کی نصیحت کے جواب میں قارون نے کہا، مجھے تمہاری نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے یہ مال مجھے اس وجہ سے دیا ہے کہ اس کو معلوم تھا میں اس مال کا مستحق ہوں۔ بعض علماء نے کہا قارون علم کیمیا جانتا تھا، جس سے وہ کیمیائی طریقے سے سونا بنا لیتا تھا، لیکن یہ علم فی نفسی ہی باطل ہے، کیونکہ کسی چیز کی حقیقت کو بدلنے پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں ہے۔
ہاں معجزہ اور کرامت کا ایک الگ معاملہ ہے، اور یہ فرمایا کہ مجرموں سے ان کے اعمال کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ اس کا محمل یہ ہے کہ ان سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم نے کیا کیا گناہ کیے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کے تمام کاموں کا علم ہے۔ البتہ ان سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیے تھے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کیا اسے یہ خبر نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ان کے کفر کی وجہ سے ہلاک کر دیا تھا، اور قارون کو اس کے تکبر اور بے حساب مال ہونے کے باوجود اس کی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، ایک دن جب وہ سج دھج کر اپنی قوم میں نکلا، جو لوگ دنیاوی زندگی کے شائق تھے، کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال ہوتا جتنا قارون کے پاس ہے۔ انہ لذو حظ عظیم، بے شک وہ تو بڑے نصیب والا ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ ایک دن قارون بہت شان و شوکت اور بہت کر و فر سے نکلا۔ اس نے بہت قیمتی لباس پہنا اور غلاموں اور باندیوں کے جلوس میں بڑے ٹھاٹ باٹ سے اتراتا ہوا اور اکڑتا ہوا باہر آیا۔ دنیا کے طلبگاروں نے جب اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا، کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال ہوتا، یہ تو بڑا خوش نصیب ہے، اس کی تو قسمت ہی بڑی اچھی ہے۔ علماء نے جب ان کی یہ باتیں سنی تو وہ ان کو سمجھانے لگے کہ تم پر افسوس ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے لیے جو نیک اور عبادت گزار ہیں آخرت میں اس سے کہیں اچھی جزا تیار کر رکھی ہے۔ حدیث مقدسہ میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی بشر کے دل میں ان کا کھٹکا گزرا ہے۔ اور اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نفس نہیں جانتا کہ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چیزیں چھپا رکھی ہیں۔ امام ابن جریر نے کہا ہے کہ جنت کی یہ نعمتیں انہی لوگوں کو ملیں گی جو دنیا کی محبت اور دنیا کی عیش و آرام کے نہ ملنے پر صبر کریں گے اور آخرت میں رغبت کریں گے۔ انما اوتیتہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ قارون نے یہ جملہ مومنین ناصحین کے جواب میں کہا تھا، جس کا خلاصہ یہ کہ میرے مال و دولت کے حصول میں فضل خدا بندی کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ مال و دولت تو مجھے میرے ذاتی علمی کمال کی وجہ سے ملا ہے، اس کا خود حقدار ہوں، اس میں مجھ پر کسی کا احسان نہیں ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ آیت میں علم سے مراد معاشی تدابیر کا علم ہے، مثلا تجارت، صنعت وغیرہ، اور بعض مفسرین نے علم سے علم تورات بھی مراد لیا ہے، جیسا کہ بعض روایات میں ہے قارون تورات کا حافظ اور عالم تھا اور ان 70 اصحاب میں سے تھا جن کو موسیٰ نے میقات کے لیے منتخب فرمایا تھا، مگر اس کو اپنے علم پر بڑا ناز اور غرور پیدا ہو گیا تھا، اس نے اس علم کو اپنا ذاتی کمال سمجھ لیا تھا۔ انما اوتیتہ علی علم عندی کے ایک معنی یہ بھی کیے گئے ہیں کہ اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ میں اس کا مستحق تھا، اس لیے مجھے یہ نعمتیں ملی ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک علم کیمیا، سونے بنانے کا علم اسے آتا تھا، مگر امام ابن کثیر نے اس کو محض فریب اور دھوکہ قرار دیا ہے۔ مال و دولت کی فراوانی یہ کوئی فضیلت کا باعث نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو پچھلی قومیں تباہ و برباد نہ ہوتی، اس لیے قارون کا اپنی دولت پر گھمنڈ کرنا، اسے باعث فضیلت سمجھنا کوئی معقول بات نہیں تھی۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ ایک روز قارون اپنے ہزارہ مصاحبین اور خدام کی معیت میں بڑی شان و شوکت اور زیب و زینت کے ساتھ نکلا۔ جب کچھ دنیا داروں نے، کافروں، مسلمانوں یا منافقوں نے قارون کی زیب و زینت کو دیکھا
اور دنیاوی چمک دھمک کو دیکھا تو اس کے جیسا ہونے کی تمنا کی اور قارون کے بارے میں کہنے لگے قارون واقعی بڑا نصیب دار اور اقبال مند ہے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں اغراض و فوائد کی طرف۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، یہ ایک سوال ہے، ایک آیت میں ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پہلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مجرمین سے ان کے جرائم کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا اور بغیر حساب و کتاب جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اور دوسری آیت میں معلوم ہوتا ہے کہ تمام مجرمین سے ان کے جرائم کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو دونوں میں تطبیق کی کیا صورت ہے؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ سوال کی دو قسمیں ہیں۔ سوال استعتاب کے سوال کرنے کے بعد معاف کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ بعض عصاة مومنین کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے گا، اور دوسرا سوال تقریع، جس کے بعد جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہاں اول قسم کے سوال کی نفی مراد ہے، لہٰذا کوئی تعارض پیدا نہیں ہوتا۔ فخرجا کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اس کا عطف انما اوتیتوہ پر ہے، درمیان میں جملہ معترضہ ہے۔ من فئات ینصرونہ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ بعض حضرات نے فلا یسألو کا مطلب یہ لیا ہے کہ چونکہ مجرمین کو سزا دینی ہوگی اس لیے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، اور قتادہ کی بھی یہی رائے ہے۔ مجاہد کہتے ہیں فرشتے ان سے پوچھ گچھ نہیں کریں گے کیونکہ وہ خود ہی علامات سے پہچانتے ہیں، اور حسن بصری ان دونوں آیات میں تطبیق سؤال استعتاب اور سؤال عقاب پر محمول کرنے کو کہتے ہیں۔ الذین یریدون الحیات الدنیا، اس سے مراد مومنین ہیں، مگر محجوبین کے جن کی نظر آخرت کی بجائے دنیا پر ہے، برخلاف ان اہل علم کے جن کا اگلی آیات میں ذکر ہے، وہ عالم الدنیا نہیں عالم الآخرہ ہیں۔ اول علماء سو ہیں اور دوسرے علماء ربانی حقانی ہیں۔ خلاصہ درس یہ ہے کہ قارون نے مسلمین ناصحین کو یہ جواب دیا کہ یہ جو تم مجھے نصیحتیں کر رہے ہو یہ دقیانوسی باتیں ہیں، میں ماہر مالیات و معاشیات ہوں یا علم کیمیا میں یکتائے روزگار ہوں، سونا بنا لینا میرے اپنے ہاتھ کی بات ہے، اور جو کچھ مجھے ملا ہے اس میں نہ کسی کا احسان ہے اور نہ مجھ پر کسی کا حق ہے۔ میں نے اپنے قوت بازو اور علم و ہنر کے زور اور قابلیت و لیاقت سے یہ عروج اور دولت کمائی ہے۔ کیا یوں ہی بیٹھے بٹھائے مفت میں کچھ مل گیا ہے کہ موسیٰ کے حکم اور تمہارے کہنے سے لوٹا دوں؟ آگے قارون کی حماقت اور کج فہمی بیان ہو رہی ہے کہ اسے اتنی بھی سمجھ نہیں آئی کہ اگر دولت مندی، ہنر مندی اور فندانی ہی کا یہ نتیجہ ہوتی تو بڑے بڑے ساہوکار خود کو کیوں تباہ و برباد ہونے دیتے۔ آخر یہ نہ سوچا کہ یہ دولت کمانے کی لیاقت کس نے دی، یہ دماغ کس نے دیا، اس میں یہ مشینری کس نے فٹ کی۔ منعم حقیقی کو بھول کر دولت و لیاقت پر غرور کرنے لگا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ کتنے دولت مند اور اس سے زیادہ اقتدار کے مالک تباہی سے نہ بچ سکے، ان کے انجام سے اسے کچھ عبرت نہیں ہوئی۔ رہا کسی کے جرائم کی تحقیقات، سو اللہ کو پوچھ پاچھ کی کیا ضرورت ہے، اسے پہلے ہی سب معلوم ہے۔ ہاں کسی کو فضیحت اور رسوا کرنا ہو اور اس پر حجت قائم کرنے کے لیے یا دوسروں کو عبرت دلانے کے لیے اور سرزنش اور تنبیہ کے لیے سوالات کیے جائیں تو دوسری بات ہے، یا یہ کنایا ہے کہ جرائم کی کثرت سے کہ اتنے زیادہ اور واضح ہیں کہ ایک ایک جزی پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی۔